بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے وظائف میں سے ایک شاہکار وظیفہ دے رہے ہیں۔ قرآنی عمل ہے۔ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، جن کی برکت سے انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے، انسان کی زندگی کے مشکل ترین مسائل کا کوئی نہ کوئی حل اللہ پاک نکال دیتے ہیں۔ برادران عزیز، انسان جس قدر مشکلات میں ہو، ان تمام مشکلات کا ازالہ ان آیات بینات کی تلاوت سے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی آفات و بلیات سے حفاظت چاہتا ہے تو یہ آیات مقدسہ اس کے لیے تیر با ہدف ہیں۔ بیماری سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، دشمنیوں سے اگر محفوظ رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے محفوظ ترین قلعہ ہیں۔ وساوس اور غم جو انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں جاگزیں ہو گیا ہو، اس کے دفعیے کے لیے بھی اور قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے۔ آپ اگر اپنی دعاؤں کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں تو ان آیات بینات کی تلاوت کیجئے، ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے۔ کبھی ہاتھ پھیلا کے، کبھی دامن پھیلا کے، اور کبھی سر سجدے میں رکھ کر اللہ عز و جل سے دعا مانگو، اور ان الفاظ، ان آیات مبارکہ کے وسیلے سے دعا مانگو۔ پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ علماء امت نے جہاں اور اس آیت مبارکہ کے خواص بیان کیے، وہاں سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ان آیات بینات کی تلاوت سے ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، عشق رسول نصیب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانوں نے محبت کی ہے، جنات نے محبت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے جان پتھروں نے بھی محبت کی ہے اور سلامی پیش کی۔ کون سی چیز ہے کائنات نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت نہ کیا ہو؟ حنانہ استوانہ، آپ اس کو دیکھیں، ایک بے جان قسم کی لکڑی ہے۔ سن 7 یا 8 ہجری میں جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق حضرت میمونہ کے غلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منبر تیار کیا تھا، بڑا سادہ منبر تھا۔ راجح قول یہی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا، اور سادہ تھا، 3 سٹیپ تھے اس کے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منبر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ کہتے ہیں، اور اسی طرح باہر سے آنے والے لوگ وہ آ کر پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمایاں ہو کر بیٹھیں گے تو ہر آنے والا محسوس کر لے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی لکڑی کا ایک تنا تھا، کھجور کا، اس کو مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اور وہیں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر تیار ہوا، اس استوانہ حنانہ سے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہیں کہ ایک بے جان لکڑی سے آواز آ رہی ہے، کیوں رو رہا؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا جو قرب مجھے نصیب ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک لگانا، سہارا لینا، فرمایا جب وہ نصیب ہوتا تھا تو میرے لیے ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا۔ آج میں اس اعزاز سے محروم ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کرایا۔ جب خاموش کرایا، جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اظہار محبت کیا جاتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور اس کو خاموش کیا جاتا ہے کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، جو چیز مانگتے ہو ہم آپ کو دیتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی۔ فرمایا کہ اے استوانہ حنانہ، تو خاموش ہو جا، صبر کر لے۔ تو وہ روئے، پھر اس کے بعد دیر تک جیسے بچے کے سسکیوں کی آواز آتی ہے، اسی طرح سسکیاں لینے کی آواز آتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنانہ استوانہ سے پوچھا، فرمایا کہ آپ بتلاؤ، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو ثمر آور شجر بنا دیتے ہیں، مشرق و مغرب تک کے لوگ آپ کا پھل کھاتے رہیں گے، آپ سرسبز و شاداب رہیں گے، لوگ آپ سے مستفیض ہوں گے، اور یہ سرسبز و شادابی آپ کی قیامت تک رہے گی۔ اگر آپ اس پر راضی ہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، یا میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ عز و جل آپ کو ایک جنت کا درخت بنا دے، ابدی اور دائمی آپ کو حیات نصیب ہو جائے۔ حنانہ استوانہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیاوی سرسبز و شاداب درخت نہیں بننا چاہتا، مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آخرت میں جنت میں آپ کا قرب نصیب ہو جائے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت کا ایک درخت بن جاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استوانہ حنانہ کے لیے دعا کی کہ اے پروردگار، اس کو جنت کا درخت بنا دے۔ پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمایا اور اس کو جنت کا دائمی اور ابدی درخت قرار دے دیا گیا، اس کی جگہ منتخب ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ جس طرح انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح اس استوانہ حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا جائے، تاکہ دن قیامت کے جیسے دیگر انسانوں کا حشر ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، جس طرح انسان بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں، اسی دن یہ استوانہ حنانہ بھی بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں انسانیت کو جھنجھوڑا ہے اور اس کا سبق اخذ کیا ہے، بڑا عبرت آموز سبق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تم بڑے عقل مند بنتے ہو، بڑے دانشور بنتے ہو، تمہارے جسم میں روح چلتی ہے، تمہارا وجود ہے، خوبصورت ہو، عقل مند اور دانا ہو، اللہ نے تمہیں عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ وہ دیکھو تم سے تو عقل میں زیادہ ہے وہ درخت کی لکڑی، ایک سوکھی لکڑی، اللہ رب العزت نے اس کو کیا عقل و شعور اور دانائی نصیب کی۔ پہلے تو فرمایا اس کی محبت کو چیک کیجئے، اگر یہی محبت رسول آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے قلوب میں اللہ کے محبوب کی محبت نہیں ہے۔ لکڑی کو تو ہو، ہم اس لکڑی سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے قلوب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت نہیں جیسے ہونی چاہیے تھی۔ پھر فرماتے ہیں تم سے تو وہی زیادہ عقل مند ہے، تم دنیا پر رال ٹپکا رہے ہو، دنیا پر مر رہے ہو، تمہارے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ دنیا کے پیسے آئیں، دنیا کی دولت آئے، دنیا کی شان و شوکت زیب و زینت آئے۔ تم سے تو وہ لکڑی کا ستون زیادہ عقل مند ہے جس نے دنیا کی سرسبز و شادابی کو اہمیت نہیں دی،
قیامت تک کے لیے اس کو سرسبز و شاداب درخت بنا دیا جائے، فرمایا قبول نہیں۔ مشرق و مغرب تک کے لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں، قبول نہیں۔ اور سر سبزی بھی ایسی جو قیامت تک برقرار رہے، سوکھے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک 1400 سال یہ گزر گئے، اور آگے قیامت تک کتنی زمانہ آئے گا، یعنی اس تمام زمانے میں سرسبز و شاداب رہتا، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اتنی مدت قیامت تک بھی اگر زندگی مل جائے، انجام تو فنا ہے، اور حیات جاودانی نصیب ہو جائے، اس کے لیے حضور کی دعا ہے اور جنت کا درخت بن جانا ہے کہ میں جنت میں درخت بنوں گا تو دائمی اور ابدی حیات ملے گی، پھر جنت کی نعمتوں کا اور جنت کے اشجار کا کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ پھر رہیں گے، ان کا خاتمہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کرے گا۔ ایک یہ دو آیات بینات اور دوسری سورۃ کوثر۔ سورۃ الکوثر کا سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس قدر محبت زیادہ ہوگی، عقیدت زیادہ ہوگی، اتنی ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح ان آیات بینات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق، مضمون کو دیکھ لیں آپ، تو جتنی آدمی کا، پڑھنے والے عامل کا تعلق حضور کی ذات اقدس سے زیادہ ہوگا، اتنی ہی ان آیات بینات کا فائدہ ہوگا۔ ادھر سے درود پاک کا کوئی اہتمام نہیں ہے تو فائدہ تام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ فائدہ تامہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب حضور کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ سب سے پہلے اگر کوئی آدمی مشکل وقت میں مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو 11 بار ان آیات بینات کو ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور بار بار اپنے دل کو ٹٹولے کہ میرے دل میں اللہ پر توکل اور اعتماد ہے یا اس کی کمی ہے۔ اللہ پر توکل اور اعتماد جتنی بڑھ جائے گا اتنی ہی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ پروردگار عالم اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات کو دفع کر دیں گے ان آیات بینات کی تلاوت کی برکت سے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے ناگہانی آفات اور بلیات سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بیٹھا ہے، کچھ خبر نہیں ہے، اچانک کوئی مصیبت پڑ گئی، اللہ رب العزت ایسے مصائب سے اس آدمی کی حفاظت فرمائیں گے جو ان آیات بینات کو ہر نماز کے ساتھ یعنی 7 مرتبہ پڑھتا ہے۔ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھنے والے آدمی کی کفایت ہوتی ہے، پروردگار عالم اس کی کفایت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے عمل میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اللہ عز و جل اس کی کمی بیشی کو اور اسی طرح اس کے اندر جو عمل میں نقص رہا ہے اس نقص کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو پروردگار عالم مکمل عمل کی حیثیت مرحمت فرما دیتے ہیں جو ان آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے۔ وظائف میں کمی رہ گئی، اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا بیماری اور جادو سے بچنے کے لیے بھی یہ مجرب آیات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جادو کے اثرات کو، دشمن کی سازشوں اور ناپاک تدابیر کو انہی پر اگر لوٹانا ہے تو پھر ان آیات بینات کی صبح و شام تلاوت کریں، کثرت سے پڑھیں۔ کثرت کتنی ہے؟ 313 مرتبہ یا اس سے کچھ زائد۔ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت دشمنوں کی تدابیر انہی پر لوٹا دیتے ہیں، جادوگر کا جادو بھی اسی پر لوٹا دیتے ہیں۔ جو جادو کرے گا اسی پر لوٹ جائے گا، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے
جیسے حفاظتی سامان ہوتا ہے بندے کے لیے، اللہ رب العزت اس طرح حفاظتی سامان پیدا کر دیں گے، ایک مضبوط اور محفوظ اس کے لیے خیمہ تیار ہو جائے گا، دشمن کی چیزیں اس تک نہیں پہنچ سکیں گی، پہلے اللہ رب العزت ان کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح وساوس کا علاج ہے، اور غم جو دل میں پیدا ہو جائے، جس سے گھٹن پیدا ہو رہی ہو، تو اس غم سے بھی نجات ملے گی، شرح صدر ہوگا، دل کھل جائے گا اس آیت بینہ کی تلاوت سے۔ قرآن مقدس میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کا سینہ اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، وہ اللہ رب العزت کے نور پر ہے، یعنی نور اس کے سامنے ہوتا ہے، منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی بھی وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، جیسے منافقین جن کے قلوب اندھیر کی نگریاں بن چکی ہیں، ان کے قلوب میں نور نہیں ہوتا، منزل نظر نہیں آتی، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ مذبذب ہوتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اس کو چین و اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اکابرین سے یہ بھی منقول ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ اور ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، گھٹن کو دور کرنے کے لیے، اور ان کے قلوب میں انبساط اور خوشی کی لہر دوڑانے کے لیے ان آیات بینات کی تلاوت دیتے ہیں اللہ والے۔ ایسے مریض جب آئیں تو ان کو کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی آخری آیات کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ وجہ کیا ہے کہ اس آیت بینہ کی تلاوت سے رب العرش کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، کمالات عزیزی، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، فرمایا کہ حضرت ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی بندے آتے کہتے کہ حضرت ہم پریشان ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، بس زندگی ہے تو اجیرن بن گئی ہے، حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے جو اور لوگ تھے، ان کے خاندان کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ جاؤ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری آیت کی تلاوت کرو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہاری مشکلات کو، تمہارے مسائل کو پروردگار عالم حل کر دیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہے، فرمایا کہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے، جو اس آیت بینہ کو ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی قبولیت دعا میں اثر پیدا ہو جائے گا، تیزی آ جائے گی جو اس کے عامل ہیں۔ مکمل اور بڑے بڑے عملیات تو وہ یعنی بہت لمبے چوڑے ہیں، ایک مختصر عمل علماء نے 40 دن کا دیا ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، جگہ اور وقت کے تعین کے ساتھ اگر پڑھ لیں تو اثر اور بڑھ جائے گا۔ تو اگر اس طرح جگہ اور وقت کا تعین نہیں ہو سکتا، جب بھی ٹائم ملے پڑھ لیں۔ تو فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے، پاکیزہ مقام تلاش کر کے وہیں بیٹھ کر 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، 40 دن تک اس کو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر اثرات و برکات کو تیز کر دیں گے۔ اثر برکت ہے، ہر حال میں ہے، پہلی مرتبہ بھی پڑھو گے تو ہوگا، تو اثرات و برکات تیز ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے دم میں اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اس قبولیت دعا میں تیزی آ جائے گی، اور اسی طرح کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں گے تو وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ عامل کے عمل کے کامیاب ہونے کی یہ نشانیاں ہیں۔
کہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اکثر لوگ کامیاب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیوں ناکام ہوں گے، وہ ہر حال میں کامیاب ہیں۔ تو جب کامیابی کے ساتھ ایک عمل کو کیا جاتا ہے پھر اس کے اندر اللہ رب العزت پہاڑوں جیسے اثرات و برکات پیدا کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات بینات سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔